اپنی صلاحیتوں پہ یقین رکھے، اس ملک کے مستقبل پہ یقین رکھے اور اس ملک کی اڑان کے وہ شاہین بنے جو پاکستان کو 2047 میں جب آپ کی نسل اپنے جوبن پر ہوگی اور ہم اپنے 100 سال کی آزادی کا جشن منا رہے ہوں گے، آپ میں سے کوئی نمائندہ میری جگہ کھڑا ہو کر فخر کے ساتھ کر سکے کہ یس وی ڈیڈ اٹ، دیٹ از دا فیوچر دیٹ belongs to you. Pakistan's transformation towards a digital and data-driven economy. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہان نیوز کے ساتھ میں ہوں غلام عباس. ناظرین، اس سے پہلے بھی ڈیٹا فیسٹ ہوا یہاں چائنا سینٹر میں، جو کہ 2024 میں ہوا. آج پھر ادارہ شماریات نے یہیں چائنا سینٹر کو ہی چنا ہے اور آج 2025 ڈیٹا فیسٹ یہاں ہونے جا رہا ہے. اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں قاضی سعید الحسن صاحب. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور آج کے متعلق ان سے بریف لیتے ہیں کہ آج کون یہاں کس نے اوپننگ کی اس کی اور کلوزنگ سیرمنی میں کون آئے گا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ یہاں پہ تشریف لائے. ہم آج یہاں پہ الحمدللہ یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس اپنا سیکنڈ اینول ڈیٹا فیسٹ آج یہاں پہ 2025 منعقد کر رہا ہے. اس ڈیٹا فیسٹ میں ہم تمام ڈیٹا یوزر اور ڈیٹا پروڈیوسر کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں کہ تاکہ وہ ایک جگہ پہ آ کے اور وہاں پہ آ کے اپنی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے پاکستان میں جو ڈیسیژن میکنگ ہے آن دا بیسس آف ڈیٹا اس کا ایک جو ہے رواج ترویج پڑے. تو ہم اس حوالے سے یہ جو ڈیٹا فیسٹ ہے اس کے حوالے سے آج پی بی ایس نے بہت اچھی تیاری کی ہے اور یہاں ہمارے ساتھ جتنی ٹیم ہے میڈیا کی ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. اور باقی ہمارے پاس ایجوکیشنز اور باقی سول سوسائٹی، گورنمنٹ، اکیڈمیاں، ہر طرح کے لوگ یہاں ہمارے پاس آ جا رہے ہیں. تو ہم بہت زیادہ پر امید ہیں کہ یہاں سے لوگوں ایک ڈیٹا ڈریون جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس کی یہاں سے ایگزامپل لے کے جا کے اپنے اپنے اداروں میں انشاءاللہ ڈیٹا ڈریون پالیسیز کے جو پہلوز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ امپلیمنٹ کرنے میں کوشاں ہوں گے. تو آج سر یہاں پہ ہماری جو تقریب ابھی یہاں پہ منعقد ہوئی ہے، اناگوریل سیشن جو ہے وہ جناب پروفیسر احسن اقبال صاحب نے یہاں پہ اس تقریب کی ابھی رونمائی کی ہے. تو اس کے علاوہ بھی یہاں پہ ڈفرینٹ منسٹر، اسٹیٹ منسٹرز اور اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے ڈگنیٹیز پورا 2 دن کا یہ ایونٹ ہے. اس میں ٹائم ٹو ٹائم ہمارے پاس یہاں پہ تشریف لائیں گے جو ان کو حوالے سے مختلف ایکٹیویٹیز جہاں پلان ہیں. ٹیکنیکلی بہت ڈیٹیل ڈسکشنز ہیں ہمارے پاس پینل ڈسکشن کے ساتھ. بہت بڑے ایکسپرٹ ہمارے پاس ڈیٹا کے اور اسٹیٹسٹکس کو سمجھنے والے ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہوں گے. اسٹوڈنٹ موجود ہوں گے جو یہاں پہ اپنے اپنے ڈفرینٹ پروجیکٹس یہاں پہ شو کریں گے. اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت ساری یہاں پہ ایکٹیویٹیز ہیں کہ جو کہ ڈیٹا ڈریون پاکستان میں انوائرمنٹ امپلیمنٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ مددگار ثابت ہوں گی. میں آپ تمام میڈیا اور یہاں کے اسلام آباد پنڈی کے خصوصاً جو آپ کی میڈیا چینل اور ہمارے باقی جہان نیوز ہے اس کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے پچھلے سال کی طرح اس دفعہ بھی یہاں پہ تشریف لائے اور آپ ہمارے اس ایونٹ کو بھرپور کوریج دیں گے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ سفر ہمارا قائم و دائم رہے گا. اچھا، ایک چیز آپ سے سعید الحسن صاحب پوچھنا ضروری ہے کہ یہاں پر کن کن لوگوں نے اسٹال لگائے ہیں اور کتنی یونیورسٹیز اس میں آئی ہیں اور کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں، یہ ذرا بتائیے. جی رائٹ. اس میں شاہ صاحب پورے پاکستان سے لوگ آئے ہیں. اگر میں مینلی بات کروں تو ہمارے پاس انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز ہیں، UNFPA ہے، یونیسیف ہے، ورلڈ بینک ہے، FAO ہے. یہ اس طرح کی جو ہیں یہ ہمارے ساتھ سپورٹنگ پارٹنر کے طور پہ انہوں نے یہ ڈیٹا فیسٹ آرگنائز کرنے میں ہمیں سپورٹ کیا ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ کے تقریباً میجر جتنے ادارے ہیں، نادرا، سپارکو، PITB، NITB، تمام چاروں جو ہمارے پروونشل بیوروز ہیں ان کے، اس کے علاوہ اور ڈفرینٹ گورنمنٹ آرگنائزیشن کے کوئی 70 کے قریب ہمارے ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے اکیڈمیاں اور IT کمپنیز کے اسٹالز ہیں ہمارے ساتھ. بہت شکریہ جی. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈیٹا فیسٹ 2024 کے بعد آج 2025 میں جو PBS نے کروایا ہے، اور میں اس وقت نادرا کے اسٹال پہ کھڑا ہوں جہاں میرے ساتھ اسپوکس مین کے طور پہ بات کریں گے سید صباح شاہ صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شاہ صاحب کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. شاہ صاحب ایک تو یہ 2024 میں ڈیٹا فیسٹ ہوا، ناؤ اگین ان 2025، تو اس میں بھی آپ نے نادرا نے یقیناً اسٹال لگایا ہوا، اور آج بھی اس وقت میں اور آج میں کیا ڈفرینس ہے؟ پاکستان کی جو تمام اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی جو فوکس ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ ڈیٹا ڈریون ڈیسیژن میکنگ ہو، یعنی کہ حکومتی ڈیسیژنس کے اندر ڈیٹا کا استعمال زیادہ سے زیادہ ہو. عوام کے اندر ہم ایک شعور دیکھ رہے ہیں بڑھتا جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے ینگ بچے یہاں آئے ہوئے ہیں اور میں بڑا حیران ہو رہا ہوں کہ کالج اور اسکول کے بچے
ڈاٹا کے متعلق اور نیشنل ڈاٹا بیس کے متعلق بہت سے عام سوالات کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی شعور بڑھ رہا ہے لوگوں میں اس حوالے سے, اور حکومت کی جو کوششیں ہیں وہ برابر ثابت ہو رہی ہیں. اچھا کچھ ذرا اس سے ہٹ کے بھی آپ سے پوچھیں گے اگر آپ کی اجازت ہوگی. سر یہ بتائیے کہ نادرا اب پبلک کو کس طرح فیسیلیٹ کر رہا ہے؟ مطلب دیکھیں دن بدن چینجز آتی چلی جانی, تو ابھی نیو اپ کمنگ کیا پلانز ہیں نادرا کے؟ سو نادرا اب تک 937 دفاتر پاکستان بھر میں کھول چکی ہے. اس کے علاوہ ہماری 256 گاڑیاں ہیں, موبائل سروس یونٹس ایک باہر بھی لگی ہوئی ہے, آپ ضرور دیکھیے گا جاتے ہوئے, جو کہ ریموٹ ایریاز میں لوگوں کو جا کر ان کی رجسٹریشن کرتی ہے. لیکن بہرحال ٹیکنالوجی کا دور ہے, اور ہماری نادرا کی ایک موبائل اپلیکیشن ہے جس کا نام پاک آئیڈینٹی اپلیکیشن ہے. ہم آج ادھر آنے والے لوگوں کو بھی زیادہ سے زیادہ پاک آئیڈینٹی اپلیکیشن کے بارے میں ہی بتا رہے ہیں کہ یہ اپلیکیشن آپ کو وہ ساری فیسلٹیز دے رہی ہے جو نادرا کے سینٹر پہ ملتی ہے. ہم نے پچھلے 3 مہینے کے اندر 12 لاکھ لوگوں کو پاک آئیڈینٹی اپلیکیشن کے ذریعے پروسیس کیا ہے, جو پاکستان میں ہمارے کسی بھی ایک سینٹر کے مقابلے میں یہ دگنے سے بھی زیادہ ہے. سو اس لیے ہم لوگوں کو اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں کہ نادرا کی سروسز کو اگر اویل کرنا ہے تو موبائل اپلیکیشن کے ذریعے کریں. اچھا یہ بتائیے گا سبات شاہ صاحب, یہ ان دا ٹینیور آف مشرف صاحب کے ہوا تھا, اینڈ آفٹر دیٹ پھر دیر آر ٹو مینی گورنمنٹس, عمران خان, شہباز شریف, اگین شہباز شریف, اس وقت میں اور اس وقت میں نادرا میں کیا چینجز آ رہے ہیں؟ اچھا نادرا چونکہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے اور کافی اٹانومی کے ساتھ کام کرتی ہے, ہمارے کام میں زیادہ انٹرفیئرنس نہیں ہوتا. ہمارا مینڈیٹ بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے پاکستان کے 100% شہریوں کو شہری دستاویز, ان کی قانونی دستاویز دینی ہے. تو ہمارا کام تو پروگریس کر رہا ہے. البتہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے آنے کے بعد ڈیجیٹل اکانومی کے اوپر فوکس بہت زیادہ بڑھا دیا ہے, اور ڈیجیٹل اکانومی انہانسمنٹ پروجیکٹ جو کہ ورلڈ بینک کے تعاون سے ہو رہا ہے, اس میں نادرا کا بھی ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے, جس میں ہم پاکستانی شہریوں کے لیے ڈیجیٹل آئیڈینٹی بنا رہے ہیں. جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جو آئی ڈی ڈاکیومنٹ ہے وہ بجائے کارڈ کی شکل میں ہونے کے آپ کے موبائل میں ایک امیج کی شکل میں ہوگا جو کہ ویریفائیبل ہوگا. تو اس کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے کافی انٹرسٹ ہے, کافی پش ہے, اور ہم اس کے اوپر بڑی تیزی سے کام کریں, اور انشاءاللہ بہت جلد پرائم منسٹر صاحب اس کا افتتاح کریں گے اور ہم اس بارے میں پھر تفصیلی گفتگو کریں گے. اچھا بڑی اچھی بات ہے جی. ہر مرتبہ مطلب فرسٹ ٹائم بھی اور آج سیکنڈ ٹائم بھی ان 2025 آنریبل منسٹر چودھری احسن اقبال ہی تھے, انہوں نے ہی افتتاح کیا اور بڑا اچھا بولے ہیں, اور آج بھی ان کی فیلنگز اور ان کی ورڈنگ بالکل ادائیگی کے ساتھ تھی, اور پبلک بڑی آج خوش ہوئی ہے. عوام کو ریلیف چاہیے. اب جیسے کہ کل 9ویں ترمیم بھی منظور ہو گئی ہے, تو اس کے بعد امید تو یہی نظر آ رہی جیسے کہ چودھری احسن اقبال صاحب نے آج کہا ہے کہ اب انشاءاللہ عوام کو ریلیف پہ ریلیف ملے گا. اور میں آپ سے اس سلسلے میں آج یہاں پوچھوں گا یہ چیز اس ڈیٹا فیسٹ کے حوالے سے کہ سر یہ بتائیں کہ یہ ڈیٹا فیسٹ جو بیسکلی ہے کیا؟ بیسیکلی پاکستان کے اندر جتنے بھی ایسے ادارے ہیں جو ڈاٹا کو جمع کرتے ہیں اور اس ڈاٹا کے اوپر انالیسس کر کے کوئی بھی کام کرتے ہیں عوام کی خدمت کے لیے, وہ سارے ادارے ایک چھتری کے نیچے جمع کر دیے گئے ہیں, جس میں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا ایک کلیدی کردار ہے. اس کے علاوہ نیشنل ڈاٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی ہے, ہم پاکستانی شہریوں کی رجسٹریشن کرتے ہیں, اور آپ کو بہت سے اور ایسے محکمے نظر آ رہے ہوں گے جو اس رجسٹریشن کے نظام کے اندر بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. سو آنے والے لوگ بھی اس حوالے سے سوالات کر رہے ہیں, اور ہم بھی اس حوالے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. اچھا سر اس میں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں بڑے ایکٹیویٹ رہتے ہیں ہمارے گوندل صاحب, جو پی بی ایس کے کرتا دھرتا بھی ہیں, آپ کی طرح اسپوکس مین بھی ہیں, اور بڑا انرجیٹک ان کا حوصلہ ہے. پچھلے سال بھی انہوں نے بڑے بڑے کام کروائے, اور آج بھی انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب یہ ملک کے ہر شہر میں ہوگا یہ ڈیٹا فیسٹ. تو آپ صرف آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ یہ ڈیٹا فیسٹ ہونا چاہیے. جی ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ دنیا بھر میں جو ڈیسیشن میکنگ ہے وہ ڈاٹا پہ ہی ہوتی ہے. شیور. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کی کوئی خیال باہر سے آ گیا اور آپ نے کام شروع کر دیا. بہترین ڈیسیشن میکنگ وہی ہوتی ہے جو کسی ڈاٹا کے اوپر ہوتی ہے. تو آبویسلی چونکہ اس میں پلاننگ کمیشن بھی انوالوڈ ہے, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس بھی ہے, تو آئی تھنک کہ اس میں اس بارے میں اویئرنیس مزید بڑھنی چاہیے عوام میں بھی اور باقی اداروں میں بھی جو پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے ہیں, کہ اس ڈاٹا کا بہتر سے بہتر استعمال کیسے ہو سکے. اچھا دیکھنے میں آیا پچھلے سال بھی اور اس سال بھی کہ یونیورسٹیز کے بچے, اسکول کالجز کے بچے, دے آر ویری انٹرسٹیڈ ان دس. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ اس ڈیٹا فیسٹ کے ایونٹ سے جو لگاتار دوسرے سال ہو رہا ہے, اور اس میں فارنرز کا انٹرسٹ بہت زیادہ ہے, اینڈ دے آر ایبسلیوٹلی اپریشیٹنگ دس آل ایونٹ اینڈ اپریشیٹنگ دس آل ایفرٹس آف اسٹیٹسٹکس ڈویژن. تو اٹ مینس ہماری گورنمنٹ کی اس میں بہت بڑی مبارکباد کی مستحق ہے کہ بہت
अच्छे इन 2 सालों में वो काम कर रही है और आगे हम इंशाल्लाह इसी तरह बढ़ते रहेंगे और कामयाबी की तरह चलेंगे। यही वजह है कि जो आपने बात की, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि यहाँ नादरा के साथ साथ नादरा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड भी हमारे साथ सेम स्टॉल पे मौजूद है। Sure. और नादरा टेक्नोलॉजी लिमिटेड नादरा की एक सब्सिडरी कंपनी है, हम इसके मतलब हमारे इदारे की ज़ेली कंपनी है, जो कि दुनिया के कई ममालिक में रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हमारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। जैसे आपके सामने यहाँ पर एक डिवाइस लगी हुई है, ये रगिड जी मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है ये डिवाइस, जैसे कि सैयद सबाज शाह साहब नादरा के स्पोक्समैन हैं हमारे, बता रहे हैं। अब मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है। यहाँ इस इवेंट में काफ़ी कुछ है, वो आपको हमारा गाए बगाए कैमरामैन दिखाता रहेगा। तो इस डिवाइस से हम नाइजीरिया में और सोमालिया में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जाकर इस डिवाइस के ज़रिए, जहाँ पर बिजली भी ना हो, बेशक इंटरनेट भी ना हो, वहाँ लोगों की रजिस्ट्रेशन हो रही है। तो जो फॉरेनर्स हैं वो हमारी टेक्नोलॉजिकल एंड भी देख रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या क्या काम कर रहे हैं, हम दुनिया में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करें, और जो पाकिस्तानी शहरी हैं उनको हम बता रहे हैं कि वो नादरा की सर्विसेज से किस तरह से मुस्तफ़ीद हो सके। अच्छा सर, आखिर में मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आप हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए क्या मैसेज देंगे? हाउ ही इज डूइंग फॉर दिस कंट्री? मैं इदारे का तर्जुमान हूँ जी, मैं शुक्रिया अदा कर सकता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बड़ी सपोर्ट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, और अल्लाह करे कि सिलसिला इस तरह जारी रहे। सर सो नाइस ऑफ यू। तो ये थे सबाज शाह साहब नादरा से स्पोक्समैन। अभी तो उन्होंने यही कहा कि स्पोक्समैन, तो मैं भी कह रहा हूँ स्पोक्समैन। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ जहां न्यूज़ से बात करने का। अब मेरे साथ डिजिटल पंजाब के 2 हज़रात यहाँ डेटा फेस्ट में मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। पहले ही अपने नाम बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी सर। ताकत है सर, डिप्टी डायरेक्टर एडमिन हूँ। जी सर, आपका जी नाम? अस्सलाम वालेकुम, अहमद इस्लाम, डायरेक्टर PITB जी। माशाल्लाह। तो ये जो आपने स्टॉल लगाया, इससे पहले 2024 में भी ये डेटा फेस्ट हुआ। आज 2024 ये इतनी कामयाबी तमाम मुल्कों से को पजराई मिली और PBS को अप्रिशिएट किया गया कि PBS के बहुत ज़बरदस्त कारनामे हैं। गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये सब कुछ मुमकिन होता है, लेकिन PBS ने इसको आउट क्लास किया। इस पर आप कुछ बोलेंगे कि लास्ट ईयर भी आप यहाँ आए थे और आज 2020 क्या कंपेयर कर रहे हैं आप? नहीं, आई थिंक बिल्कुल ठीक बात है। सेकंड ईयर इज़ अ वेरी इम्प्रूव्ड वर्जन, और पहले साल की सक्सेस के ऊपर ही जो है अगर आप देखें तो कितनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ गई है। सुबह से बेशुमार जो लोग हैं, जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो लोग आ रहे हैं, स्टॉल्स के ऊपर विजिट कर रहे हैं। जो प्रोजेक्ट्स हमने डिस्प्ले किए हैं, जो इनिशिएटिव पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने डिजिटल पंजाब में किए हैं विद अदर डिपार्टमेंट्स के साथ, तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूथ के लिए, डेलीगेट्स के लिए कि वो आए, एक्सपीरियंस करें। और इसमें पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बड़ी इसमें काविश ही हैं कि उन्होंने सबको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा किया है। ये मेरे साथ कुछ अब यंग लेडीज़ हैं जो इसी डेटा फेस्ट में आई हैं और अभी वो शरीके गुफ्तगू हैं मेरे साथ, लेकिन ज़रा इनसे पूछते हैं। जी बेटा, आप लास्ट ईयर जो 2024 में यहाँ ये डेटा फेस्ट हुआ था, आज अब आप इसी साल आई हैं, तो कैसा पाया आपने इसको और क्या कमेंट्स देंगी? अच्छा है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है IT से रिलेटेड। अभी हम होके आए हैं तो काफ़ी उन्होंने इन्फॉर्म किया हमें कि लाहौर में स्टार्ट कर रहे हैं, बट अभी कोई कुछ कह नहीं सकते मतलब। आपने किसी यूनिवर्सिटी से यहाँ पे आप आई हैं? जी वो बताइए। यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट। अपना नाम भी बताइए। मेरी नाम फातिमा ज़हरा है, फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट हूँ। फातिमा ज़हरा नाम है? माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, गुलाम अब्बास। जी बेटा, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। My name is Bushra. Okay, you are from same university? Yes. Islamic University? No, Air University. Air University. Okay. Say something about this event. I found this event quite inspiring. It has encouraged me to look more into the innovative solutions, and today we just learned that they're inaugurating a new city called NSIT, and I'm excited to visit in the future. So you mean you have to say that all is excellent? Yeah, I guess it's. You know, lots of out of country members are also in this data fest, I see. and they are also appreciating this, especially the efforts of this PBS. Yeah, those are quite commendable. So nice of you talking to Jahan News. Thank you. Come forward, please. Your name? Ilsa Rahman, From which? Arid Agriculture University से आई हूँ। Okay. Say something about this data fest 2025. It is a very nice festival. I have first time come here and I'm enjoying it very much. I have learned a lot about a lot of things. And it's quite enjoyable. It's a very nice. Thank you very much. जी
ہم آ رہے ہیں بیک وہاں پہ اور اب یہ ہمیں دکھائیں گے یہاں پر کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں. جی جی سر ہم نے 4 ایکسپیرینسز بنائے ہیں لاہور کے امرسیو میں. آپ کو میں یہ پہناتا ہوں, آپ اس میں دیکھیے گا, آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ بالکل وہیں پہ لاہور میں اس وقت کھڑے ہیں. آئیں آپ کائنڈلی ادھر دکھاتے ہیں. یہ آپ مائک کرنا ہے سر, یہ مائک یہ دیکھیے سر, یہ میں آپ کو جو ہے نا دہلی گیٹ نہیں دہلی گیٹ کا ٹور کرانے لگا ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کے اندر نا یہ وائٹ اسپاٹ ڈھونڈنا ہے, یہ وائٹ اسپاٹ آپ نے ڈھونڈنا ہے یہ, اور اس کو آپ نے ایسے گیز کرنا ہے, گھورنا ہے, تو آپ اس نئے ایکسپیرینس میں چلے جائیں گے. آپ اس کو پہنے نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل, یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں لاہور میں ہوں اور یہ کشمیری گیٹ ہے. اف آئی ایم ناٹ ڈاؤٹ یہ کشمیری گیٹ ہے اور اٹ لکس ویری کلیئرلی, اور یہ دہلی گیٹ لکھا ہوا ہے. نیچے دیکھیے گا سر. جی بالکل, یہ ایک گراؤنڈ کے اوپر سرکل سا بنا ہوا ہے. اس کو گھوریں اور گھوریں اس کو ڈاٹ جہاں پہ ساتھ لے کے جائیں, اور جہاں پہ وہ آئے اس کو پورے وائٹ کلر میں. اپنے تاثرات کا بھی اظہار کریں سر ساتھ ساتھ. جی بالکل, اٹس نائس ٹو سی دیٹ آئی ایم ان اسلام آباد, اینڈ اف آئی سے دیٹ نو آئی ایم ناٹ ان اسلام آباد, آئی ایم ان لاہور. کیونکہ میں نے وہاں جا کے ابھی اسی زوم سے دیکھا تو میں کھڑا ہوا تھا اس وقت کشمیری گیٹ کے اوپر, اور یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ انسان ہوتا کہیں ہے اور ان چیزوں کی مدد سے کہیں پہنچ, اور یہ سب PIDP نے بنایا ہے. جی تو آئیے مزید آپ کو میرا کیمرہ مین دکھائے گا اور ان سے گفتگو جاری رکھیں گے ہم. جی سر تھوڑا سا ٹائم. جی سر بتائیں, ابھی یہ بچیاں جو کر رہی ہیں ان سب کا بتائیں. سر آپ کیمرے کے آگے آ گئے. جی 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 بیٹا بولو کچھ. ہمیں والنٹیئر سلیکٹ کیا گیا ہے یہاں پہ تاکہ ہم لوگوں کو گائیڈ کر سکیں, جیسا کہ گورنمنٹ کے بارے میں مطلب ستھرا پنجاب اس میں آ جاتا ہے, اور بھی بہت سی چیزیں ہیں, مطلب تاکہ ہم لوگوں کو گائیڈ کریں تاکہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کے راستے پہ گامزن. بہت شکریہ. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کچھ بولیں گے آپ آج اس ڈیٹا فیسٹ پہ, اور یہ جو جہاں یہاں پہ ہم ستھرا پنجاب کی پبلک کو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ اگر پبلک اپنے کوڑے وغیرہ کی کمپلینٹ ہے تو کس اپلیکیشن کے تھرو انہوں نے کرنی ہے, تو اس پہ کافی اچھا فیڈ بیک ہے. بہت شکریہ. جی سر جی بیٹا آپ لوگ کچھ بولیں, نام پلیز. ہم یہ پنجاب جاب سینٹر کے حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں. یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک انیشیٹو ہے, اس پہ امپلائر اینڈ امپلائی دونوں اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فری آف کاسٹ ہے, یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے. اس پہ آپ رجسٹر جاب جو سیکر لوگ ہیں وہ بھی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں, اور جو امپلائر ہیں وہ بھی فری آف کاسٹ اس پہ رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, تھینک یو. اب ہمیں آپ یہ چیزیں جو ہیں ذرا پرووائڈ کیجیے گا تاکہ ہمارے ساتھ جائیں, ایک سیٹ بنا دیں. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں, اور ہمیں جو جوائن کیا تھا یہاں پر انہوں نے ہمیں ساری چیزیں بریف کی ہیں, اور اب یہ لاسٹ ورڈز کے لیے میں ان سے پوچھوں. تھینک یو سر آپ کا ہمارے اسٹال پہ آنے کا سر شکریہ. جنید کھڑے ہیں, یہ پنجاب جو امپلائمنٹ ہے اس کو اس وقت فری سروس دے رہے ہیں. آئیے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. یہ خدمت سینٹر ہمارے پنجاب کے 15 ضلعوں میں بنا ہوا ہے. 10 ڈویژنز ہیں اور 5 ضلع ہیں, جس میں ہمارے کہتے ہیں 160 سے پلس سروسز جو ہے نا ہم وہاں پہ ایک چھت کے تلے سارے عوام کو پرووائڈ کرتے ہیں فری آف کاسٹ. جو بیسک فیس ہے بس وہی ان کی ہوتی ہے, اس کے بعد سارا کچھ جو ہوتا ہے نا ایک چھت تلے سارا کچھ ہو جاتا ہے, اور بیچ میں اس میں کوئی وہ کہتے ہیں کنسلٹنٹ نہیں ہوتا, کوئی اور چیز نہیں ہوتی جو بیچ میں کوئی پیسے لے کے کمیشن وغیرہ سین ہو. بہت شکریہ. بہت ایک کالج کی بچیاں موجود ہیں اس ڈیٹا فیسٹ 2025 میں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں, یہاں کیسا فیل کر رہی ہیں اور کیا بولتی ہیں ان سارے اسٹالوں کے متعلق. سر بہت اچھا فیل کر رہے ہیں اور اچھا بھی لگ رہا ہے گھوم کر بھی, اور ہماری نالج میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون سا ادارہ ہے جو کروا رہا ہے؟ یہ PBS کروا رہا ہے, پاکستان اسٹیٹسٹکس آف بیورو, اور اس کا سارا کریڈٹ گورنمنٹ کے بعد اگر جاتا ہے تو گونل صاحب کو جاتا ہے. اوکے. جو اس کو دوسرا سال ہے اس طرح اتنا اچھا مینج کر کے, اور اس طرح لوگوں کو آج جو باہر کے لوگ ہیں وہ بھی تعریف کر رہے ہیں. جی. اور یہ PIDP کا اس میں بھی مکمل تعاون. ٹھیک ہو گیا. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ ملائکہ. ملائکہ آپ بتائیے کچھ اباؤٹ دس 2025 ڈیٹا فیسٹ اور جہاں آپ کھڑی ہیں جس اسٹال میں. اٹس ریئلی گریٹ, ایوری تھنگ از سو ویل, اور میں خود ادھر فیبریکیشن اور میں نے یہ سارا کام کیا, آپ دیکھ سکتے ہیں. ہماری ٹیم کی شاؤٹ آؤٹ میں کورکس کی طرف سے ہوں. آپ PBS کی طرف سے اسٹال لگا کھڑے. جی سے سم تھنگ اباؤٹ دس از گوئنگ آن سیکنڈ ٹائم, فرسٹ ٹائم ان 2024, ناؤ اٹس 25. جو ہمارے ادارے کی ہائر مینجمنٹ کا بھی ویژن تھا
کہ اس کو مطلب مزید اب لوگوں کو نا کیا نام ہے اویئرنیس دی جائے ڈیٹا کے متعلق، کیونکہ اس دفعہ تو ہمارے جو چیف صاحب بھی ہیں اور ممبر صاحب بھی ہیں گورنر صاحب، تو انہوں نے بڑا انیشیٹو لیا. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے مطلب کافی زیادہ لوگوں کو اویئرنیس دی تھی کہ ہم کیا کیا سروس کروا رہے ہیں، اور جو لاسٹ ٹائم سینسس ہوئی تھی ہماری وہ ڈیجیٹل سینسس تھی، اس پہ بھی لوگوں نے کافی زیادہ مطلب ادھر آ کے اویئرنیس لی کہ مطلب جیو ٹیکس ہم اسٹرکچرس کا ڈیٹا لے رہے تھے اور ریئل ٹائم ایویڈنس بیس مطلب وہ پالیسی کے لیے بہت اچھا تھا وہ. اچھا یہاں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ پچھلے سال کی نسبت 2024 کی نسبت آج 2025 میں کافی زیادہ رش ہے. بس دیکھیں لاسٹ ٹائم تھا لوگوں کو مطلب ایک فرسٹ ٹائم ہم نے ایک انیشیٹو لیا تھا، میڈیا کمپین بھی تھی چلائی تھی، لیکن اس دفعہ لوگوں کو اب ڈیٹا کی امپورٹنس کا پتہ چلا ہے اور یہاں پہ آگے بہت کچھ سیکھنے کا ملتا ہے لوگوں کو کہ یار ہم کیوں کون سی سروس کروا رہے ہیں. اور مطلب اس دفعہ تو پی بی ایس نے ماشاءاللہ جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے پی بی ایس کی، وہ لوگ اس کو بہت آگے سے سیکھ رہے ہیں. جی یہ سیکنڈ سٹال ہے پی بی ایس کا. جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ 2024 کے بعد ناؤ اٹس 2025، آلموسٹ یہ ایئر بھی ختم ہونے والا ہے، لیکن انہوں نے اپ ٹو کمٹمنٹ گوزل صاحب نے بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے سیکنڈ ٹائم آج یہیں چائنا سینٹر کو چوز کیا، اور میں جس اسٹال پہ کھڑا ہوں میں اب گفتگو کرتا ہوں ان کے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرسٹ گیو می یور نیم. علینا قدیر. انیلا آپ یہاں کیا جاب دے رہی ہیں؟ میں ڈیٹا پروسیسنگ آفیسر. Say something about this Data Fest and how the people interest. ڈیٹا فیسٹ بہت ساری آرگنائزیشنز پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر کو بیسیکلی ملانے کا ایک ہم لوگوں نے پلیٹ فارم پرووائڈ کیا آپ لوگوں کو. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ڈیٹا گورنمنٹ کے پاس پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے پاس وہ ہماری عوام کی ہمارے جو لوگ ہیں ان کی ہمارے پاس امانت ہے، تو ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ڈیٹا کسی بھی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، وہ ہم سے ڈیٹا لے سکتے ہیں، اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، اپنے لیے بہتر پلاننگ کر سکتے ہیں. طالب علم ہیں جو کہ پاک اوشیا سے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا کچھ بتائیے جو 2025 آج یہاں ڈیٹا فیسٹ ہو رہا ہے اس کے متعلق. ہمارے ٹیچر نے ہمیں ایک وزٹ پہ لایا تو ہم بہت خوش ہیں. ہمیں اسٹیٹسٹکس کیونکہ ہماری فیلڈ ہی ڈیٹا سائنس کے ریلیٹڈ ہے جہاں پہ ہمیں بہت کچھ اسٹیٹسٹکس کے بارے میں پڑھنا پڑتا ہے. سو وی آر ریئلی ہیپی کہ ہم اس طرح کے اینڈ یو آر انجوائنگ آلسو. تھینک یو. اور میرے ساتھ سیکٹری بلوچستان موجود ہیں فاروق صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم. جی سر کچھ بتائیے گا، یہ 2024 میں ہوا پہلے اور بڑا کامیاب ہوا، یہی وجہ ہے کہ آج 2025 میں بھی یہ ڈیٹا فیسٹ ہونے جا رہا ہے جس میں کہ انوالومنٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کی لازمی. جب تک ان کی پش بیک نہیں ہوگی لازمی بات ہے کوئی کام نہیں ہوتا، اور اس کو جو رنگین کرنے میں اور کلرفل کرنے میں کام ہوتا ہے وہ پھر پی بی ایس کے ہمارے جو گوندل صاحب ہیں اور ان کی ٹیم کا ایبسلیوٹلی مارولس جاب ہوتا ہے. کچھ بتائیے. جی یہ بیسیکلی جو پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس ہے ان کا ایونٹ ہے. انہوں نے پچھلے سال بھی کیا تھا، اس سال بھی یہ اب ہو رہا ہے. اس میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس، صوبائی حکومتوں کے نمائندے اور جو ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں وہ اس میں شرکت کرتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ سب لوگ جو ہیں ڈیٹا پر اور ٹیکنالوجی پہ بہت کچھ کام کر رہے ہیں، تو اس کو ڈسپلے کرنا، اس کو بتانا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت گورنمنٹ کا کوئی کام ہو یا پرائیویٹ سیکٹر کا ہو وہ ٹیکنالوجی اور ڈیٹا کے بغیر پاسبل نہیں ہے. اور جتنا ہم اس میں اس چیز کو زیادہ شامل کریں گے اپنے ڈیسیژن میکنگ میں، پالیسی میکنگ میں، اتنا ہی ہم تیزی سے اس میں آگے بڑھیں گے، ترقی کریں گے. تو یہ بہت ضروری تھا اس کو ڈسپلے کرنا. پھر ہم ایک دوسرے سے سیکھنے کا بھی ایک موقع ہے کہ ہم دیکھیں باقی لوگ کیا کر رہے ہیں اور ہم باقیوں کو بتائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے ہم سب کے لیے. تو سر کچھ بتائیے گا کہ 2024 میں بھی آپ یہاں آئے تھے اور آج 2000 کیا فرق دیکھ رہے ہیں آپ اس سال اور اس سال؟ جی پارٹیسپیشن زیادہ ہے، جو آڈینس ہے، جو لوگ آئے ہیں ادھر ان کا جذبہ زیادہ ہے، اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں. اس دفعہ اسٹالز میں بھی ذرا جدت ہے، انوویشن ہے. ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ اپنے اسٹال میں نئی سے نئی چیز لا سکیں. تو پچھلے سال کے ایکسپیرینس سے ہم سب نے سیکھ کے اس میں امپروو کیا ہے. سر جی کچھ بتائیے اس بارے میں بھی کہ یہ جو ڈیٹا فیسٹ ہوتا ہے جو کہ دوسری دفعہ ہو رہا ہے کہ اس کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ فورن کنٹریز سے پچھلے سال بھی لوگ آئے اور اس دفعہ زیادہ آئے ہیں. یونیورسٹیز سے بھی بچیاں آئیں، اس دفعہ اور زیادہ آئی ہیں، یعنی کہ پبلک انٹرسٹ بہت زیادہ ہو گیا. اس پر کچھ بولیے گا. وہ میں عرض کیا نا کہ اصل میں سب کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں ڈیٹا کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے. تو یہ ہمیں موقع ہے ہمارے لیے کہ نہ صرف ہم دوسروں سے سیکھیں بلکہ جو ہم کر رہے ہیں وہ دوسروں کو بتائیں، کیونکہ وہ بہت ضروری ہے اور ڈیٹا شیئرنگ بہت ضروری ہے. دیکھیں نالج از پاور، اور آج کی نالج جو ہے وہ ڈیٹا ہے.
تو وہ اس لیے ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو آپ میں یہ سمجھوں نا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈیٹا فیسٹ ہونا چاہیے. جی بالکل ہونا چاہیے, ہر سال ہونا چاہیے. اور بہت شکریہ.